ایک دن میں اپنے پرانے کنٹینٹ رائٹر دوست سے ملا. اس کی آنکھیں تھوڑی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا پریشان ہے بندہ. پوچھا کیا ہوا؟ بولا بھائی آج میرے 5 کلائنٹ میں سے 3 کلائنٹس نے کہا کہ انہیں اب میری ضرورت نہیں رہی. چیٹ جی پی ٹی اور کلاڈ وہ کچھ کر دیتے ہیں جو پہلے آپ ہمارا کام کرتے تھے، اور وہ بھی فری میں. یہ بات حقیقت ہے اور یہ صرف شروعات ہے. اگلے 24 منتھس میں اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے تو اے آئی آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا. مارکیٹ آپ کو بھول جائے گی، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ اسے ہم کہیں گے پرسنل برانڈ. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں، اور یہ زیادہ امپارٹنٹ کیسے ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا، اور نہ ہی میں آپ کو ڈرانے آیا ہوں. میں آپ کو جگانے آیا ہوا ہوں. 2025 چل رہا ہے اور اے آئی کا ریولوشن اب سائنس فکشن نہیں رہا، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے جسے آپ بھی مانتے ہیں. یہ ریسنٹ رپورٹ کے مطابق وہ کیا کہتی ہے کہ 2030 تک آلموسٹ 400 ملین جاب اے آئی سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گی. یہ ٹرو رپورٹ ہے. لیکن یہاں ٹوسٹ ہے، ریپلیس نہیں ہوں گی سب. صرف وہ لوگ ریپلیس ہوں گے جو انویزیبل ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انویزیبل کیا مطلب جن کی کوئی پرسنل آئیڈینٹی نہیں ہے، مارکیٹ میں کوئی ان کو نہیں جانتا، جو صرف ایک سکل سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ جی وہ کنٹینٹ رائٹر ہے، جی وہ گرافک ڈیزائنر ہے، وہ جی ڈاکٹر ہے. ایک کنٹینٹ رائٹر اگر آپ ہیں، اے آئی لکھ سکتی ہے، میں مانتا ہوں. ویڈیو ایڈیٹر ہیں، اے آئی ویڈیو ایڈٹ بھی کر سکتی ہے. اگر آپ ڈیٹا اینالسٹ ہیں، اے آئی ڈیٹا کو انالائز بھی کر سکتی ہے. پر ایک چیز اے آئی کبھی نہیں کر سکتی، وہ ہے آپ کی جیسا نہیں بن سکتی، آپ جیسا اے آئی نہیں سوچ سکتی. مطلب وہ ایک برانڈ ہے بھائی، برانڈ. چلیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا ایک فرینڈ ہے، اس کا نام کوئی لے لیں آپ، XYZ جیمز. 5 سال سے وہ فری لانس کاپی رائٹر ہے. اچھا خاصا پیسہ بھی بنا رہا تھا، 4000+ منتھلی ارننگ بھی کر رہا تھا. لاسٹ ایئر تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. پھر لاسٹ نومبر 24 میں جب اس نے نوٹس کیا کہ اس کے ریپیٹڈ جو کلائنٹس ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں اور نئی انکوائریز بھی سلو ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ریئلٹی ہے. انیشلی اس نے سوچا تھا کہ یہ شاید کوئی سیزنل سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے، بہتری ابھی آگے آ جائے گی. پر سب کو فیبروری 2025 تک ریئلٹی سمجھ آ گئی. اس کے کلائنٹ اب چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں، وہ بیسک کاپیز اس سے بنا رہے ہیں، اور جو ایڈوانسڈ کام تھا وہ دوسرے کاپی رائٹر کو دے رہا ہے. لیکن ان کاپی رائٹر کو دے رہے ہیں جن کی لنکڈ ان پہ وہ ایکٹیو تھے. لنکڈ ان آپ نے سنا ہوگا، جن کی ہر سوشل میڈیا پہ ایک اتھارٹی بنی ہوئی تھی، جس کی جان پہچان تھی، جیمز، جنہیں وہ پرسنلی جانتے تھے. کوئی اور اسکل ان کی ایکول تھی بے شک، لیکن ایکسپیرینس بھی سملر تھا. پر فرق کیا تھا؟ وہ ایک برانڈ تھے. ان کی ایک سوشل میڈیا اتھارٹی پہ ایک ان کو ٹرسٹ، ان نے ایک ٹرسٹ بلڈ کیا ہوا تھا. وہ دوسرے رائٹر صرف رائٹر نہیں تھے، وہ فیسز تھے، پرسنالٹیز تھیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو لوگ کام دیں گے. ان کا اپنی ایک آڈینس تھی، انہوں نے اپنا ایک ٹرسٹ بلڈ کیا ہوا تھا، ان کی ایک پہچان تھی. اور یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اے آئی اسکل کو کامن بنا رہا ہے. مطلب ہر اسکل اب ایزیلی ایکسیسیبل ہے، پر پرسنالٹی کو اے آئی ریپلیکیٹ کبھی نہیں کر سکتا، ٹرسٹ کو اے آئی بلڈ نہیں کر سکتا، ریلیشن شپ کو اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا. اے آئی وسیم اکرم جیسی بال نہیں کرا سکتا. اے آئی عاطف اسلم جیسی جو میلوڈی ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتا، جو پرسنل برانڈ ہے. اب آپ عاطف اسلم وسیم اکرم نہیں بننا، تو آپ ایکچوئل کویسچن کیا ہے کہ پرسنل برانڈ ایگزیکٹلی کیا ہے اور یہ کیسے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا؟ بہت سمپل ہے. پرسنل برانڈ مطلب یہ نہیں کہ آپ انفلوئنسر بن جاؤ یا ملینز فالوور ہو جائیں. پرسنل برانڈ مطلب ہے کہ لوگ آپ کو آپ کے کام سے پہچانیں اور آپ کے نام سے پہچانیں. جب کوئی آپ کا نام سنے تو اس کے دماغ میں سب سے پہلے کچھ نہ آئے، ایک اسپیسیفک اسکل، جو آپ کا اسکل ہے وہ ان کے ذہن میں آئے، ایک جو اسٹائل ہے وہ ذہن میں آئے، ایک وائبز آئیں، ایک ٹرسٹ فیکٹر ان کے ذہن میں آئے. اب ایک ایگزامپل لیتا ہوں میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سپیس میں گیری وی کا نام سنا ہوگا، میں نے اس کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں. ہاں وہ ایک اسکلڈ ہے، پر اس کا پرسنل برانڈ اس کی پرسنالٹی ہے. اسی طرح اسٹریٹ ٹاکنگ میں آپ کو کہوں گا کہ وہ نو نان سینس بات، انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ ہے.
لوگ صرف اس کی مارکیٹنگ سکل کے لیے نہیں آتے, وہ اس کی اپروچ کے لیے آتے ہیں. اے آئی ایک جینرک مارکیٹنگ اسٹریٹجی دے سکتی ہے, پر گیری وی جیسی, نیل پٹیل جیسی جو پرسنالٹی کے ساتھ ہیں, وہ اسٹریٹجی نہ, بالکل نہیں. اور یہ صرف آن لائن کریٹر کے لیے نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, پرسنل برانڈ بنائیں, یوٹیوب پہ آپ اپنی ہیلتھ ٹپس دیں, انسٹاگرام پہ کوئک ویلنس ایڈوائس آپ شیئر کریں. فار ایگزامپل, آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں, لنکڈ ان پہ آپ ٹیکسیشن کی ایک انسائٹ شیئر کریں, کیس اسٹڈیز ڈسکس کریں. اگر آپ ٹیچنگ کی فیلڈ سے ہیں تو ٹیچر ہیں, شارٹ ایجوکیشن ریلز بنائیں اپنی یونیک ٹیچنگ سٹائل کے ساتھ جو آپ کی پہچان ہے. اللہ پاک نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایک خدا داد صلاحیت دی ہوئی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ اور آٹومیشن سب کو, کیونکہ جب اے آئی اور آٹومیشن سب کو ٹکر دے گا, تب لوگ ہمارے کو چوز کریں گے, آپ کو چوز کریں گے, انہیں آپ کے ساتھ پرسنلی کنیکٹ کریں گے, آپ سے رابطہ کریں گے. اب میں آپ کو ایک انکمفرٹیبل ٹروتھ بتاتا ہوں. اب ٹائم نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں, لیکن آپ کا انٹرسٹ بتا رہا ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سن رہے ہیں. ہاں, آپ بھی. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے 18 منتھ میں اے آئی نے جو پروگرس کیا تھا وہ پچھلے 10 سال سے زیادہ تھا. GPT-3 سے آج دیکھیں GPT-5 آ گیا ہے, اور جو سیم آلٹمین ہیں ان کے CEO, وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 بھی جلدی آ رہا ہے, آپ ذرا تھوڑا سا ویٹ کریں. اگر 2 سال کرٹیکل ہیں, کیونکہ جو لوگ ابھی اپنا پرسنل برانڈ بلڈ کرنے لگ جائیں گے اس کام پہ, وہ لیڈ لے جائیں گے. جو ویٹ کریں گے پرفیکٹ ٹائم کا, وہ 2027 تک میرے خیال میں شاید پیچھے رہ جائیں گے. جب کمپٹیشن اور بھی ٹف ہو جائے گا, جہاں پہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو جائے گی, نائز اور بڑھ جائے گی, اور پھر کیچ اپ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو جائے گا. لیکن آپ کے جڑے رہنے سے یہ نہیں کہ میں آپ کو مایوس کروں گا, نہیں, اب اصل مزہ اب شروع ہونا ہے. پر گڈ نیوز یہ ہے, ابھی کافی لوگ یہ سارا کچھ نہیں کر رہے, ابھی بھی اپرچونٹی ہے. ابھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ شروع والے پلیئر ہیں. میں پرسنلی دیکھ رہا ہوں کہ اسکلڈ پروفیشنل جو سوشل میڈیا کو ٹائم ویسٹ سمجھتے تھے, جو کہتے تھے کہ یار یہ میرا کام بولے گا, یہ کیا سوشل میڈیا پہ میں لینڈنگ پیج بناؤں, کیا میں اس پہ کیپشن لکھوں, کیا میں بایو لکھوں, وہ اب بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا سوچیں, جو کہتے تھے نا میرا کام بولتا ہے, اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو پریکٹیکل سٹیپ کیا ہے, کہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے؟ سٹیپ نمبر 1, ایک پلیٹ فارم چوز کریں جہاں آپ کو ٹارگٹ آڈینس ہے, جہاں پہ لنکڈ ان فار پروفیشنل, انسٹاگرام فار ویژول کنٹینٹ, یوٹیوب فار ان ڈیپتھ ویلیو, ٹویٹر فار کوئک انسائٹ, ٹک ٹاک فار وائرل کنٹینٹ. کسی ایک سے شروع کریں, اس کو ماسٹر کریں, پھر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. سٹیپ 2, اپنی انفیئر ایڈوانٹیج آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کیا ہے جو آپ یونیکلی کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے. آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہوگا, آپ کی سٹوری ٹیلنگ ہوگی, آپ کی پرسپیکٹیو کے لحاظ سے سارے آپ کو پہچانیں گے. یہ سب میٹر کرتا ہے. سٹیپ نمبر 3, آپ نے کنسسٹنسی دکھانی ہے, جس کو میں پاورفل سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے میں 3-4 پوسٹ جنریٹ نہیں, کوئی ویلیوبل کنٹینٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے. اپنی ریئل لرننگ, ریئل فیلر, آپ کیسے کوئی کسی چیز میں فیل ہوئے ہیں اس کو بیان کریں, ریئل ون. سٹیپ 4, آپ آڈینس کو انگیج کریں, کمنٹ کے رپلائی کریں, کنورسیشن بلڈ کریں. پرسنل برانڈ از اکول ٹو پرسنل کنیکشن. اور سب سے امپارٹنٹ, شروع کریں. آپ شروع تو کریں, آپ سٹارٹ تو کریں, آج سے سٹارٹ کر دیں. اگر پرفیکٹ نہیں ہوگی پہلی ویڈیو, پہلی پوسٹ, پہلا آپ کا جو انٹری ہے, تو کوئی بات نہیں, سٹارٹ تو ہو جائے گا نا. آپ امپروو کرتے جائیں گے, ایک وقت کے ساتھ کنسسٹنسی دکھا کے آپ کی ایک پہچان بن جائے گی. دیکھیں, میں آخری بار بولوں گا, اب اے آئی اسکل کو تو ریپلیس کر رہا ہے, لیکن جو آپ کے فیسز, آپ کی پہچان ہے نا, اس کو ریپلیس نہیں کر رہی, کیونکہ اے آئی کی کوئی شکل نہیں ہے, کسی نے نہیں دیکھی. پر اگر آپ ایک پرسن ہو, ایک سٹوری ہو, ایک برانڈ ہو, وہ میں کہتا ہوں کہ ریپلیس کبھی نہیں ہوگی, نیور. چوائس آپ کی ہے. اگلے 2 سال میں آپ کون سا پاتھ چوز کریں گے؟ انویزیبل والا, جہاں آپ کی جگہ اے آئی لے سکتا ہے, جس میں آپ کا صرف اسکل پہچانا جاتا ہے, یا ویزیبل جو لوگ آپ کو بھی جاننے لگے ہیں. یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. مجھے کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کرنٹ فیلڈ کیا ہے اور آپ نے اپنا پرسنل برانڈ کیسے سٹارٹ کرنا ہے. میں آپ کو اس کا روڈ میپ شیئر کر دوں گا, اور کسی کا اگر کوئی زیادہ سیریس ہے تو 1-to-1 بھی میں اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے, لائک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے میرے خیال میں, اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کچھ سننا چاہ رہے تھے.
میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک بلڈ یور برانڈ بفور اے آئی بلڈز یور ریپلیسمنٹ.